يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرضیت روزہ یعنی روزے کے فرض ہونے کا ذکر اور اس کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہے ہیں کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجاوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ ردی اخلاط اور واہی اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزوں کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی بجاوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، جیسے اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن وہ تمہیں آزما رہے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے اگلوں پر تھے۔ روزوں سے بدن کی پاکیزگی ہے اور شیطانی کاموں سے بچنا بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانوں، تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا جوش کو سرد کر دے گا۔ پھر روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند ہی دن ہیں تاکہ کوئی اکتا نہ جائے اور ادائیگی سے قاصر نہ ہو، بلکہ ذوق و شوق سے اللہ کے اس فریضے کو بجا لائے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم ہوا، پھر اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ معاذ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم، نیز عطا، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ کا فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو بدل دیا اور ان پر اس مبارک مہینے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے اگلی امتوں پر فرض تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے، اور اس کے بعد دوسرے دنوں میں جب کہ وہ عذر ہٹ جائیں قضا کر لیں۔ ہاں، ابتدائے اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، اور فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر 1 سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا، گو روزے رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، طاؤس اور مقاتل رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ نماز کی تبدیلی کی 3 حالتیں۔ مسند احمد میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ 16-17 مہینے تک مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی،
پھر قد نرى تقلب وجهك والی آیت اتری اور مکے کی طرف آپ نے منہ پھیرا۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک آدمی دوسرے کو بلاتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آخر عاجز ہو گئے۔ پھر ایک انصاری عبداللہ ابن یزید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ یعنی جوڑا پہنے ہوئے ہے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ غرض یوں ہی اذان پوری کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال کو یہ سکھاؤ، وہ آذان کہیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ نے آذان کہی۔ دوسری روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے زید رضی اللہ عنہ آ چکے تھے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، وہ یعنی نمازی جواب دیتا کہ اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا، پھر رسول اللہ کے ساتھ مل جاتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ میں تو رسول اللہ کو جس حال میں پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز رہ گئی ہے اسے رسول اللہ کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، معاذ نے تمہارے لیے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یوں ہی کیا کرو۔ یہ 3 تبدیلیاں تو نماز کی ہوئیں۔ روزوں کی تبدیلیاں سنیے۔ روزوں کی تبدیلی، پہلی تبدیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے یعنی محرم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے۔ دوسری تبدیلی، ابتداءً یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ پھر یہ آیت اتری، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی تم میں سے مسلمانوں جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو یعنی سفر پر نہ ہو روزہ رکھا کرے۔ پس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا معذور جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی۔ تیسری تبدیلی، تیسری حالت یہ کہ ابتداءً میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے پہلے جائز تھا۔ سو گیا تو پھر گو رات ہی کو جاگے، لیکن کھانا پینا اور جماع اس کے لیے منع تھا۔ پھر ابو قیس سرما نامی ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور رسول اللہ کے پاس آ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر یہ آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ثم اتموا الصیام الی اللیل تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جمع کرنے کی رخصت دی گئی۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا عاشورے کا روزہ رکھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا۔ یہ ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ انتہائی بوڑھا، حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے روزوں کا حکم۔ وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب معاذ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت
شہر رمضان الذی اتری، اور یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ منسوخ ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں، مراد اس سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ عطا رحمہ اللہ کے پاس میں رمضان کے مہینے میں گیا، دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ کمزور بوڑھے بڑے کے لیے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو اور تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں ایسے بوڑھے بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور نہ ان پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو کیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں لہٰذا یہ بھی مثل بچے کے ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ اس کے ذمے کفارہ ہے، اور اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے دے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری وقتوں میں 2 سال تک روزے نہ رکھا، اور ہر روزے کے بدلے روٹی گوشت تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا۔ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت جب اسے اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، ان کے بارے میں علماء میں سخت اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں، اور جب خوف ہٹ جائے تو قضا بھی کر لیں۔ بعض کہتے ہیں صرف فدیہ کافی ہے، قضا نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں قضا کر لیں، فدیہ نہیں، اور بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھیں، نہ فدیہ دیں، نہ قضا کریں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب الصیام میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے، فالحمدللہ۔ بظاہر یہی بات دلائل سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں، فدیہ نہ دیں۔ واللہ اعلم۔